روک نہ پایا جس کو کوئی، ایسا ہے یہ کارواں جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ روک نہ پایا جس کو کوئی، ایسا ہے کاروان جمعیت اہل حدیث پاکستان عالی شان۔ عالی شان جس کو کوئی، ایسا عالی شان جمعیت اہل حدیث پاکستان پاکستان۔ زندہ باد زندہ باد جمعیت اہل حدیث، زندہ باد زندہ باد جمعیت اہل حدیث۔ رب اور اس کے رسول کا ہر فرما ہو زبانوں پر، نور قرآن سے روشن روشن اپنا قلب و نظر، نیکی کی رغبت سکھلائے اور گناہوں کا ڈر، ہم مشروں سے ممبر اور محراب کے نگہبان۔ روک نہ پایا جس کو کوئی، ایسا ہے کاروان جمعیت اہل حدیث پاکستان عالی شان۔ جمعیت اہل حدیث زندہ باد زندہ باد عالی شان۔ زندہ باد زندہ باد جمعیت اہل حدیث، زندہ باد زندہ باد جمعیت اہل حدیث۔ ابر بہار کی صورت دھرتی کو شاداب کیا، لے کے دعائیں تھر کے صحرا کو سیراب کیا، ان مایوس آنکھوں میں تھا جو ایک پورا خواب کیا، یاد رکھے گا ہم کو صحرا کا ہر نخلستان۔ روک نہ پایا جس کو کوئی، ایسا ہے کاروان جمعیت اہل حدیث پاکستان عالی شان۔ عالی شان جس کو کوئی، ایسا عالی شان جمعیت اہل حدیث پاکستان پاکستان۔ زندہ باد زندہ باد جمعیت اہل حدیث، زندہ باد زندہ باد جمعیت اہل حدیث۔ دہشت ہے فاروق کی اور حمزہ کی ہے غیرت، ہر طوفان کے آگے ایک چٹان کی ہے صورت، باطل کے بانوں میں پہنچی اپنی جرات، ہم ہیں شہید ملت کے جذبوں کے ترجمان۔ روک نہ پایا جس کو کوئی، ایسا ہے کاروان جمعیت اہل حدیث پاکستان عالی شان۔ جمعیت اہل حدیث زندہ باد زندہ باد عالی شان۔ زندہ باد زندہ باد جمعیت اہل حدیث، زندہ باد زندہ باد جمعیت اہل حدیث۔ ناموس نبی کی خاطر ہے دن رات اپنی کاوش، اپنوں کی ہو سنگ ملامت کی جتنی بارش، توڑ کے ہم دکھلا دیں گے باطل کی ہر ایک سازش، اس مقصد کی خاطر جاں بھی ہم کر دیں گے قربان۔ روک نہ پایا جس کو کوئی، ایسا ہے کاروان جمعیت اہل حدیث پاکستان عالی شان۔ عالی شان جس کو کوئی، ایسا عالی شان جمعیت اہل حدیث پاکستان پاکستان۔ زندہ باد زندہ باد جمعیت اہل حدیث، زندہ باد زندہ باد جمعیت اہل حدیث۔ تحریک طلبہ سے ہمیشہ قوم کی ہے تعمیر، ایک شعور کی دولت ہی اس قوم کی ہے جاگیر۔ للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں،
جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبا تابعین پر، واعظین پر، مبلغین پر، محدثین، مفسرین، مؤلفین، علماء، خطباء اور دعات پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج کے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ سے آپ سے چند گزارشات کرنے سے قبل میں اتحاد علماء گہلن کا، جمعیت اہل حدیث پاکستان کے رفقا کا، سردار اقبال مقصود صاحب کا، سلیم ساجد ربانی کا، آصف الہی ظہیر کا، اور یہ جتنے میرے ساتھی بیٹھے ہیں، قاری جبریل صاحب، ابو بکر بائی کا، اویس کرنی کا، عطا الرحمن بٹی کا، عتیق الرحمن آصف کا، نوید کھچی کا، جتنے ساتھی ہیں، کوئی برا نہ محسوس کرے اگر کسی کا نام نہ لیا جائے، عامر شہزاد گیلنوی کا، آصف الہی ظہیر کا، ذوالفقار فاروقی صاحب کا، اور تمام رفقا کا کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا اور ایک عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا۔ آج آپ کے سامنے جس حوالے سے چند گزارشات کو رکھنا ہے وہ یہ ہے، بھائی امام شرازی اور فوجی عمر فاروق صاحب بھی بیٹھے ہیں اور میرے دیگر رفقا بھی بیٹھے ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ آج جو چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، عصر حاضر میں اگر مجھے اور آپ کو یہ منہج، یہ دین کا طریقہ، یہ اطوار سمجھ آ جائے تو ہمارا امت کے اندر اختلاف ختم ہو جائے۔ لوگ پوچھتے ہیں اہل حدیث کا منہج کیا ہے، اہل حدیث کا مسلک کیا ہے، اہل حدیث کس سوچ اور فکر کو لے کے اٹھے ہیں۔ آج آپ اہل حدیث کی دعوت کو، اہل حدیث کے منہج کو، اہل حدیث کی سوچ اور فکر کو اگر سمجھ جائیں تو منکرین حدیث کے سارے فتنے، استخفاف حدیث کے سارے فتنے، استحکار حدیث کے سارے فتنے زمین بوس ہو جائیں۔ وہ مسئلہ اور منہج کیا ہے؟ وہ مسئلہ اور منہج یہ ہے کہ کئی مرتبہ ایک ہی حدیث سے دو معنی نکلتے ہیں، کئی مرتبہ قرآن کی ایک آیت کے دو مفہوم نکلتے ہیں، کئی مرتبہ، اور یہ دین میں کتنے فیصد ہوتا ہے؟ صرف 1%۔ اور بالعموم دین کا جو مزاج ہے 99% یعنی 99% ایک چیز باطل ہوتی ہے اور ایک چیز حق ہوتی ہے، ایک حق ہوتا ہے اور ایک باطل ہوتا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ یہ بھی حق ہے وہ بھی حق ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا باطل جملہ ہے۔ بھائی یہ بھی ٹھیک ہے، بھائی یہ بھی ٹھیک ہے، اگر وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو پھر دین اور شریعت ہر چیز درست کا نام ہے، تو پھر اختلاف کاہے کا ہے، پھر اعتراض کاہے کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کے آئے تھے، جو فکر لے کے آئے تھے، کفار مکہ کے سامنے جس چیز کو پیش کیا تھا وہ یہی تھی کہ ایک چیز حق ہے اور ایک چیز باطل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو اور علماء کی، حکماء کی، حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ پہلا حکم یہ ہے، ان سب کی اطاعت ہونی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت نے ساتھ میں ایک پابندی کو لگایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے مابین اختلاف پیدا ہو جائے، تنازع پیدا ہو جائے تو پھر عالم کی بات کو نہیں ماننا، پھر فقیہ اور محدث کی بات کو نہیں ماننا، پھر حکمرانوں کی بات کو نہیں ماننا، پھر کس کی بات کو ماننا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ بہترین سمجھنے کے لیے بات ہے اور اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ آج آپ نے یہاں سے یہ بات سمجھ کے جانی ہے کہ کیا صحابہ کے مابین اختلاف نہیں تھا؟ ہوتا تھا۔ صحابہ کی آرام میں اختلاف نہیں تھا؟ ہوتا تھا۔ تو جب صحابہ کی آرام میں اختلاف ہو جاتا تھا، تنازع پڑ جاتا تھا، تو کیا امت کے دو گروہ بن جاتے تھے؟ یار آدھے ابو بکر کی مان لو، آدھے عمر کی مان لو، آدھے عثمان کی مان لو، آدھے علی کی مان لو۔ کیا امت میں صحابہ کے دور میں، رسول اللہ کے دور میں کبھی آپ کو کوئی ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ کسی نے کہا ہو یار ابو بکر کی بھی مان لی جائے اور عمر کی بھی مان لی جائے، عثمان کی بھی مان لی جائے اور علی کی بھی مان لی جائے؟ آپ کو کیا بات ملتی ہے کہ جب بھی تنازع ہوا فردوہ الی اللہ والرسول کی طرف پلٹایا گیا اور ایک کو حق کہا گیا اور ایک کو باطل کہا گیا۔ ہمارے معاشرے میں فتنہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، آپس میں دنگا فساد، قتل و غارت، تکفیر کے فتوے نہیں ہونے چاہیے، لیکن یہ کہنا وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ایسے بھی ٹھیک ہے، ویسے بھی ٹھیک ہے، یہ دین کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے، یہ باطل سوچ و فکر ہے۔ آئیے قرآن و حدیث سے اس کے بارے میں آج آپ نے چند واقعات کو یاد کر کے جانا ہے۔ حضرت ابو بکر ہیں، آپ کے سامنے ایک مقدمہ پیش کیا گیا، چور نے چوری کی ہے، اب چور کا دوسرا ہاتھ کٹنے کی باری آ چکی ہے، پہلی مرتبہ کی تھی تو ایک ہاتھ کٹ گیا، اب دوسری مرتبہ چوری کی ہے، دوسرا ہاتھ کٹنے کی باری آئی ہے، تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں اس کے پاؤں کو کاٹوں گا، ہاتھ کو نہیں کاٹوں گا، اگر میں نے اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا تو یہ استنجا کیسے کرے گا، کھانا پینا کیسے کھائے گا؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ سارے واقعات یاد کر لیجئے۔ حضرت ابو بکر کی نیت نیک تھی کہ بد تھی؟ حضرت ابو بکر خلیفہ راشد ہیں کہ نہیں ہیں؟ خلیفہ راشد کے پاس رسول اللہ کی یہ سند موجود ہے کہ نہیں کہ خلیفہ راشد کی پیروی ہونی چاہیے؟ یہ ساری باتوں کے باوجود حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہا سنت الید، اے ابو بکر ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے اور مدینے والے کے فتوے کے سامنے آپ کا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمر کہہ رہے ہیں، اور نبیوں کے بعد زمین کی پشت کے اوپر، سارے نبیوں کے بعد زمین کی پشت کے اوپر چشم فلک نے ابو بکر سے افضل چہرہ کوئی نہیں دیکھا۔ اس کو کہہ رہے ہیں جو سب سے بڑا فقیہ ہے، جو سب سے بڑا عالم ہے، نبیوں کے بعد سب سے بڑا محدث ہے، اس کو کہہ رہے ہیں رسول اللہ کے فتوے کے سامنے آپ کا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ یہی ہمارا منہج ہے میرے بھائیوں، یہی ہمارا مسلک ہے۔ کس چیز کا جھگڑا ہے؟ آؤ جس مسئلے میں تم ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ آؤ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف پلٹا کے اپنے سارے اختلافات کو ہم یہاں پہ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات کو پلٹا دیا جائے گا، اختلاف ختم۔ حضرت عمر ہیں، خلیفہ راشد ہیں، مسند خلافت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور فتویٰ جاری کرتے ہیں۔ کس نیت کی بنیاد کے اوپر؟ آپ نے یہ واقعات سنے، میں صرف اشارہ کرتا ہوں۔ حج تمتع کے اوپر جی میں پابندی کو لگاتا ہوں، حج تمتع کے اوپر آپ پابندی کو لگاتے ہیں، کیوں؟ نیت کیا ہے؟ حج تمتع ایک ایسا حج ہوتا ہے، ہم سب جب پاکستانی جاتے ہیں ہم حج تمتع کرتے ہیں، پہلے جا کے عمرہ کر لیتے ہیں اور عمرے کا احرام اتار کے جب حج کے ایام آتے ہیں حج کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فائدہ اٹھانا، حج کے سفر میں عمرہ بھی کر لیا۔ تو حضرت عمر نے آرڈیننس جاری کیا، فیصلہ جاری کیا کہ لوگ حج تمتع کرنا شروع ہو گئے ہیں، حج تمتع پہ پابندی لگا دی جائے، لوگ پورا سال عمرہ کریں گے، خانہ کعبہ آباد ہو جائے گا۔ جو ابھی پورا سال خانہ کعبہ میں کچھ کم افراد نظر آتے ہیں نا، یہ خانہ کعبہ پورے کا پورا آباد ہو جائے گا۔ اب آپ ایمانداری سے بتلائیے گا حضرت عمر کی نیت نیک ہے کہ بد ہے؟ کتنی نیک نیت ہے کہ خانہ کعبہ آباد ہو جائے۔ آرڈیننس جاری کیا، فتویٰ جاری کیا، حکم صادر کیا۔ سب سے پہلے جو آرڈیننس کی مخالفت کرتا ہے
ذی الخلیفہ کے مقام پہ پہنچتا ہے، لبیک کہتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے، حج تمتع کا احرام باندھتا ہے۔ کون؟ اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر۔ حضرت عمر کو دکھ ہوتا ہے، چوٹ پہنچتی ہے کہ اگر میرا آرڈیننس، میرا فیصلہ میرا بیٹا نہیں مانے گا تو امت باقی کیسے مانے گا؟ ہر کاروں کو کہا جاؤ پکڑ کے لاؤ، ہر کارے پکڑ کے لائے، اور عبداللہ ابن عمر ہمیشہ جھکی ہوئی گردن کے ساتھ آئے ہیں، بچھی ہوئی پلکوں کے ساتھ آئے ہیں، سینے کو سکیڑ کے آئے ہیں، آج آئے ہیں چہرہ بھی اٹھا ہوا، نظریں بھی اٹھی ہوئی، سینہ بھی تنا ہوا اور چوڑا کیا ہوا، کندھے بھی اٹھے ہوئے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے بدلتے ہوئے تیوروں کو محسوس کر لیا، کہا کیا بات ہے؟ میں عمر آرڈیننس جاری کرتا ہوں اور میرے آرڈیننس کی سب سے پہلی مخالفت تو کرتا ہے۔ وہاں پہ عبداللہ ابن عمر نے ایک جملہ کہا تھا جو میرا اور آپ کا منہج ہے، جو میرا اور آپ کا مسلک ہے، آئیے پوری امت اگر اس منہج کے اوپر، مسلک کے اوپر متفق ہو جائے، سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ بابا حج تمتع مدینے والے کی سنت ہے، بابا حج تمتع مدینے والے کی سنت ہے، مجھے بتلائیے اس قبر والے کے فتوے کو مانا جائے گا کہ آپ کے فتوے کو مانا جائے گا؟ وہ عمر جو کچھ دیر پہلے فتویٰ دے بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، پانی آ گیا، کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا بیٹا دیا کہ عمر یہاں سے وہاں ہونے لگے تو پکڑ کے سیدھا کر دیا۔ بتائیے حضرت عبداللہ ابن عمر کا حضرت عمر کے سامنے فقاہت میں کوئی مقابلہ ہے؟ حضرت عمر فقیہ امت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہر امت میں محدث ہوتا ہے، میری امت میں اگر کوئی ہے تو عمر ہے۔ محدث سے مراد یہ محدث نہیں ہے، یہ محدث ہے۔ محدث سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ جاری نہیں ہوتا، میری امت میں یہ ہے۔ وہی عمر ایک دن خطبہ جمعہ کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں اور عورتوں کے طور اتوار دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو نوجوان ہیں ان کی شادیاں مشکل سے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ خطبے میں ایک جملہ کہہ دیتے ہیں، لا تغالوا فی مہور النساء، لا تغالوا فی مہور النساء، اے عورتوں اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنے مہروں کے اندر مبالغہ مت کرو، یعنی زیادہ حق مہر کا مطالبہ نہ کرو۔ حق مہر ذرا، یہ حضرت عمر کا ایک مشورہ تھا، ابھی حکم اور آرڈیننس نہیں تھا، مشورہ جاری کیا ہے۔ خطبہ جمعہ دے کے اترے ہیں، ایک انصاری عورت نے پکڑ لیا، کہا اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر کوئی خزانہ بھی دینا چاہے آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا انصاری عورت نے درست فرمایا، عمر نے غلطی کی۔ کیا ڈٹ گئے؟ کیا اڑ گئے؟ کیا ضد لگا لی؟ آج کسی کے منہ سے کوئی بات نکل جائے، بس فتویٰ دے دیا، اڑ گیا، ضد لگا لی، بھائی ہمارے پیر نے، ہمارے فقیہ نے، ہمارے امام نے، ہمارے مجتہد نے، ہمارے ولی اللہ نے بس یہ کہہ دیا تو کہہ دیا۔ یہ سامنے بھائی حدیث رسول ہے، ہاں حدیث تو ہے، افسوس ہے اس جملے کے اوپر، حدیث تو ہے لیکن میرا امام نہیں مانتا، حدیث تو ہے میرا مولوی نہیں مانتا، حدیث تو ہے میرا فقیہ نہیں مانتا۔ اور یہ کائنات کی جلیل القدر ہستیاں اصحاب رسول، حضرت عمر، ایک اور واقعہ آپ حضرت عمر کا سن لیجئے۔ عوف بن مالک ایک جگہ بیٹھے میں مصر کے اندر، عوف بن مالک، ان تک حضرت عمر کا ایک آرڈیننس پہنچتا ہے کہ حضرت عمر نے آرڈیننس جاری کیا ہے کہ کسی کی انگلیاں کٹ جائیں تو اس کی اونٹوں کی تقسیم ایسے ایسے کرنی ہے، انگوٹھا کٹ جائے 15 اونٹ دینے ہیں، ساتھ والی 2 انگلیاں کٹ جائے 10 اونٹ، اس کے ساتھ والی انگلی کٹ جائے 9 اونٹ، سب سے چھوٹی انگلی کٹ جائے 6 اونٹ، کتنے اونٹ بنائے؟ 50۔ اور ہاتھ کو کاٹنے کی جو دیت ہے 5 انگلیوں کی، کتنے اونٹ ہے؟ 50۔ حضرت عوف بن مالک نے کہا یہ جو عمر نے فتویٰ جاری کیا ہے، ابھی اس کو نا قاضی کو، حکمران کو مصر کے کہا آپ نے اس کو جاری ابھی صادر نہیں کرنا اگر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، میں ذرا عمر سے مل کے آنا چاہتا ہوں۔ یہ صحابہ، عوف بن مالک کا درجہ دیکھیے اور حضرت عمر کا درجہ، ایمانداری سے بتائیے عمر کا درجہ بڑا ہے کہ نہیں؟ لیکن گھوڑا دوڑاتے ہوئے سیدھا مدینہ پتہ نہیں کتنی تیزی سے پہنچے مصر سے ایک حدیث کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اے عمر آپ نے آرڈیننس جاری کیا؟ جی ہاں۔ آپ نے جو آرڈیننس جاری کیا اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ ایک چھوٹے طبقے کا صحابی ایک بڑے طبقے کے جلیل القدر صحابی سے پوچھ رہا ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کائنات میں رسول اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے۔
کائنات میں صرف رسول اللہ کی ذات ہے کہ جن کی بات کو شریعت کہا جائے گا، ان کے علاوہ ہر کسی کی بات کے بارے میں کہا جائے گا اس کی بات شریعت کے مطابق ہے۔ عمر کی بات شریعت کے مطابق ہے، ابو بکر کی بات شریعت کے مطابق ہے، عثمان کی بات شریعت کے مطابق ہے، علی کی بات شریعت کے مطابق ہے، لیکن رسول اللہ کی بات خود شریعت ہے۔ رسول اللہ کی بات شریعت کے مطابق نہیں ہے، رسول اللہ کی بات ہی شریعت ہے۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ دلیل تو میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ میں نے رسول اللہ سے حدیث سنی تھی کہ ہاتھ کٹ جائے تو 50 اونٹ ہیں۔ اے اوف، میں نے اپنے ذہن سے اندازہ لگایا کہ قوت و طاقت میں انگوٹھا سب سے زیادہ قوی ہوتا ہے اور انگوٹھے میں ہاتھ میں سب سے زیادہ قوت ہوتی ہے۔ میں نے اس کے لیے 15 اونٹ کر دیے۔ ساتھ والی جو دونوں انگلیاں یہ قوت و طاقت میں تقریباً برابر ہوتی ہیں، ان کے لیے 10 اونٹ کر دیے۔ اس کے ساتھ والی جو انگلی ہے وہ قدرے کمزور ہوتی ہے، اس کے لیے میں نے 9 اونٹ کر دیے۔ اور جو سب سے چھوٹی انگلی ہے قوت و طاقت میں بالکل کمتر ہے، اس کے لیے میں نے 6 اونٹ کر دیے۔ یہ میں نے اپنی فقاہت سے کیا، اپنی سوچ اور فکر سے کیا ہے۔ عوف بن مالک نے کہا پھر سنیے عمر، آپ نے جس بارے میں رائے دی ہے، فقاہت کو لڑائی ہے، اس بارے میں میرے پاس ایک صحیح حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر نے کہا بتلائیے۔ کہا یہی مدینہ تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ کے پاس مقدمات آ رہے تھے تو رسول اللہ نے کہا تھا الا ان الاصابع فی دیت سوا، الا ان الاصابع فی دیت سوا، قوت و طاقت میں انگوٹھے اور دیگر انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن دیت میں پانچوں کی پانچوں انگلیاں برابر ہیں۔ حضرت عمر نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ اللہ کی قسم اگر آج امت کا یہ طرز عمل ہو جائے، اختلاف ختم ہو جائے، غور کیجیے۔ حضرت عمر نے کہا کاتب کو بلایا جائے۔ کاتب آیا، کہا لکھو۔ کیا کہا لکھا جائے؟ کہا جو عمر نے فتویٰ لکھوایا تھا پہلے پورے کا پورا آرڈیننس لکھو۔ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ اثر میں بات موجود نہیں۔ عوف بن مالک سوچتے ہوں گے کہ پورے کا پورا پھر اپنا فتویٰ لکھوا رہے ہیں، انگوٹھے کی یہ، ساتھ والی انگلی کی 10، سب سے چھوٹی کی 6، پھر وہی لکھوا رہے ہیں۔ پورے کا پورا جب لکھوا لیا، کہا اب نیچے لکھو ہمیں عوف بن مالک کی سند سے ایک حدیث ملی ہے، وہ بھی لکھ لی۔ کہا اب ایک جملہ لکھو، اوپر عمر کا فتویٰ ہے، نیچے رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اب عمر کا آرڈیننس یہ ہے کہ عمر کے فتوے کو مسترد کر دیا جائے، رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے۔ بات ختم، بات ختم۔ ہے کوئی اختلاف؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہمارے مابین جتنے تنازع ہو جائیں، جتنے اختلاف ہو جائیں، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو پلٹا دیں تو اللہ کی قسم امت کے اندر سے اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ یہ اہل حدیث کی دعوت ہے، یہ اہل حدیث کا منہج ہے۔ کتنا صاف، کتنا اجلا، کتنا چمکدار، کتنا روشن ہے، صبح کی طرح، صبح کی طرح۔ آئیے آگے بڑھیے۔ یہ عمر ہیں، اگلے عثمان ہیں، حافظ قرآن ہیں، قرآن کے عالم دین ہیں۔ آپ کے پاس ایک مقدمہ آیا اور مقدمہ یہ تھا کہ ایک شخص نے آ کے کہا اے عثمان، میں اپنی بیوی سے جب میں نے نکاح کیا اس کو آج 6 ماہ مکمل ہو گئے، اور آج مجھے اطلاع ملی ہے، اس اثر سے یہ بات پتہ چلتی ہے اس آدمی نے ابھی تک اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ آج مجھے اطلاع ملی ہے میرے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا۔ 6 مہینے شادی کو ہوئے ہیں مکمل اور آج بچہ پیدا ہو گیا، اور اب آپ بتلائیے یہ میرا بچہ حلال کا ہے یا حرام کا؟ حضرت عثمان قرآن و سنت کے دلائل سوچ رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا اس مسئلے سے پہلے عالم عرب میں 6 ماہ کے بچے کو حرام کا بچہ سمجھا جاتا تھا، جو تندرست پیدا تھا، بیمار کی بات نہیں، جو تندرست بیڈ پہ پیدا ہو بالکل صحت کے عالم میں 6 ماہ کی عمر حمل میں، وہ حرام کا بچہ مانا جاتا تھا۔ حضرت عثمان نے غور و فکر کیا، تاریخ کا مشاہدہ کیا، قرآن و سنت کے اوپر غور کیا، فَأَمَرَ بِهَا أَن تُرْجَمَ، حکم جاری کر دیا، آرڈیننس جاری کر دیا کہ اس شخص کی بیوی کو رجم کر دیا جائے، سنگسار کر دیا جائے۔ اب لوگوں کے درمیان منادی ہو گئی ہے کہ عثمان نے ایک آرڈیننس جاری کیا، آج ایک عورت کو سنگسار کیا جائے گا، اور لوگ وہاں اکٹھے ہیں اس کی سزا کا مشاہدہ کریں۔ سارے لوگ اس کی سزا کا مشاہدہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ایک نوجوان
حضرت عثمان کے دفتر کی طرف آ رہا ہے. وہ نوجوان کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ. داخل ہوئے. کہا عثمان آپ نے کوئی حکم جاری کیا؟ کہا ہاں جاری کیا. کہا کس بنیاد کے اوپر حکم جاری کیا ہے؟ آپ کے پاس اس فتوے کی، اس آرڈیننس کی کیا دلیل ہے؟ کہا دلیل تو بس یہی ہے، میں نے اپنی عقل سے، فہم سے، فراست سے. اگر ہمارے جیسے ہوتے تو کہتے او علی تنو عثمان تو زیادہ قرآن آندا ہے. آج یہ عجیب مسئلہ ہے، فلاں عالم نے جی یہ بات کیا ہے، اور تو زیادہ پڑھے ہیں. آپ امام ابو حنیفہ سے زیادہ پڑھے ہیں رحمہ اللہ، آپ امام مالک سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، آپ فلاں مولوی سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں. حضرت علی بھی تو گئے ہیں نا حضرت عثمان کے پاس. کہا کیا دلیل ہے؟ کہا فقاہت سے، فہم سے. کہا 6 ماہ کا بچہ تو قرآن میں ہے. کیا عثمان کا اگلا جملہ یہ تھا میں بھی قرآن پڑھیا؟ منو تو نظر نہیں آیا. 6 ماہ کا بچہ ہے عثمان، قرآن پاک میں موجود ہے. اے علی 6 ماہ کا بچہ واقعی قرآن پاک میں ہے؟ کہا جی ہاں. کہا کہاں پہ ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ عالم ہر مسئلے کو جانتا ہو، کئی مرتبہ بات ذہن سے اوجھل ہو جاتی. کہا پڑھو قرآن. کہا کہاں سے پڑھوں؟ کہا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. حمل کی اور دودھ پلانے کی مدت قرآن میں بیان ہوئی ہے 30 ماہ. کہا یہ تو 30 ماہ علی، یہاں سے 6 ماہ کیسے ثابت ہوں گے؟ کہا قرآن کا دوسرا مقام پڑھو. کہا کون سا؟ کہا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَ. جو رضاعت کو مکمل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کتنے مہینے دودھ پلائیں؟ 24 مہینے، 2 سال. کہا 24 مہینے کو 30 میں سے نکال دو، کتنے بچے؟ کہا 6 ماہ. کہا پھر 6 ماہ کا بچہ تو قرآن پاک میں موجود ہے. حضرت عثمان کانپ اٹھے. حضرت عثمان نے کہا روکو روکو، اگر اس عورت کو رجم کر دیا گیا عثمان اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ ہرکاروں کو دوڑایا، اڑ گئے، ضد کر لی. ہرکارے دوڑتے ہیں. عجیب و غریب واقعہ اس عورت کی طہارت کا بھی. سبحان اللہ. اثر میں آتا ہے اس عورت کو گڑھے میں دفن کر دیا گیا تھا، صرف سر باہر تھا، صرف سر. اور رجم کی تیاری مکمل ہو رہی تھی. اس کی بہن اس کے سرانے کھڑے زارو کتار رو رہی تھی کہ میری بہن تیرے کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. جو گڑھے میں دفن ہے وہ مسکرا رہی تھی، کہہ رہی ہے فوالذی نفسی بیدی، اے میری بہن مجھے آج سنسار تو کیا جا رہا ہے اور میرے پاس اپنی صفائی کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے. فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما مسنی الرجل قط غیر، میرے حامد کے علاوہ مجھے کسی نے آج تک چھوا بھی نہیں. اسی وقت علی اور ہرکارے آئے، اس کو زمین سے نکالا. اے میرے بھائیوں، اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیوں، یہ منہج ہے، یہ مسلک ہے کہ جہاں قرآن آ گیا، جہاں حدیث آ گئی، وہاں پہ ضد ختم کر دی جائے. اور اللہ معاف کرے، یہ بھی بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور پھر ضد ختم کر دی جائے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں کیا ہے، یہ قرآن پاک کی ایک آیت اور ایک مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بسم اللہ. قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مابین تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں، یا حدیث رسول آ جائے یا قول رسول آ جائے، پھر بندہ دل میں بھی تنگی محسوس کرے تو وہ بے ایمان ہو جاتا ہے، دل میں تنگی محسوس کرنے سے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ابھی آپ کے سامنے واقعہ رکھوں گا اور آپ نے اس واقعے کو قبر تک یاد رکھنا ہے اور لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح کرنی ہے. حضرت زبیر ایک انصاری کو لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے اور رسول اللہ کو کہتے ہیں یہ میرا انصاری بھائی ہے، اس کا کھیت میرے کھیت کے بعد آتا ہے، میرے کھیت میں چشمے کا پانی پہلے آتا ہے، میں اپنے کھیت کو پانی لگا کے پانی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے کھیت کو بھی لگ جاتا ہے. یہ مجھ سے اصرار کرتا ہے کہ پہلے مجھے لگانے دیا کر، تیرا کھیت پہلے آتا ہے، وہ تو بالآخر سراب ہو ہی جانا ہے، تو مجھے پہلے لگانے دے دیا کر، بعد میں تو لگایا کر. اب آپ فیصلہ کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سوچا، غور و فکر کیا. وما ینطق عن الہوا کی زبان ہے، اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، اللہ کی وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں. فیصلہ یہ جاری کیا، اے زبیر تیرا کھیت پہلے آتا ہے، چشمہ پہلے تیرے قریب ہے، پہلے پانی تو لگا لیا کر، لیکن زبیر جب پانی تیرے ٹخنوں تک ہی پہنچے تو پانی آگے چھوڑ دیا کر.
اس کا بھی حق ہے، تو ٹہنوں کے بعد پانی یہ دے دیا کرے، پھر جو جی چاہے تو سیراب کر لیا کر۔ اب فیصلہ تو ہو گیا تھا، اسی وقت اس انصاری کے منہ سے ایک جملہ نکلا، اور وہ جملہ یہ کیا ہے؟ بعض حدیث میں ایک آتا ہے، دیگر حدیث میں ایک آتا ہے، ہاں پھپھو زاد ہیں، زبیر پھپھی زاد بھی تو تھے نا، اور دوسرے جملہ یہ آتا ہے ہاں طرفداری کر دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ جملہ اس انصاری کے منہ سے نکلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور کہا زبیر پہلے تو میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ پانی چھوڑ دیا کر جب ٹخنے تک آ جایا کرے، اب میں تجھے حکم دیتا ہوں جو اس نے میری نافرمانی کی ہے اس کے بعد اس کی پلنٹی یہ ہے کہ جب پانی تیرے کھیت کو سیراب کر لے، اچھی طرح تر ہو جائے، پھر پانی روک دیا کر، ایک قطرہ بھی اس کے کھیت میں نہ جائے۔ اب یہ فیصلہ پہلے فیصلے کی نسبت غصے میں ہے، اور یہاں پر پہلے طرفداری موجود نہیں تھی، لیکن یہ فیصلہ اگر پہلے ہوتا تو شاید کوئی کہہ سکتا تھا کہ طرفداری موجود ہے، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ جاری کیا، آسمان سے جبریل وحی لے کے آگے، فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ پیارے محمد مجھے تیرے رب کی قسم کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تو فیصلہ جاری کر دے، اس فیصلے کو نہ مانے، اور اگر فیصلہ سننے کے بعد، یہ ہمارا منہج، حدیث سننے کے بعد دل میں تنگی آئے، اللہ کی قسم وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت انصاری کو ایمان سے خارج کر دیا اللہ نے کیا کہ مولوی نے، میرا فتویٰ ہے کہ اللہ کا فتویٰ ہے، فلا وربک لا یؤمنون۔ پیارے محمد تیرے رب کی قسم ہے جب تیری بات آ جائے اس کے بعد کوئی چون چرا کرے، حدیث ہے جی، ہے کیا ہے جی، ہے رفع دین کی ہے، پھر کرتے نہیں ہو، فلا وربک لا یؤمنون، تمہارے محمد کی رب کی قسم ہے بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ کی حدیث کو، قول کو، تقریر کو، عمل کو اپنے لیے حجت قطعی نہ مان لے، اپنے لیے حجت ہے۔ اچھا پھر یہ بات ہے، آج کل جو انکار حدیث کا سارا فلسفہ گامدی صاحب نے پھیلایا ہوا ہے، اس کے اندر بھی تو وہ یہی مغالطہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ کی ایک بشری زندگی ہے، رسول اللہ کی ایک نبوی زندگی ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ میں اور آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ بشری تقاضے کے مطابق عمل کیا تھا، یہ نبوی تقاضے کے مطابق کیا، اور جی داڑھی رکھنا تو کلچر تھا عربوں کا، جی سر ڈانپنا تو جی کلچر تھا، دین نہیں تھی، شریعت نہیں تھی، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ جی رسول اللہ بشر ہیں۔ اللہ کی قسم بعین یہی وہم قریش مکہ نے عمر بن العاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن العاص کو ڈالا تھا کہ رسول اللہ ہی بشر، رسول اللہ بشر ہے تو ہر چیز رسول اللہ کی لکھتا رہتا ہے، رسول اللہ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ باہر آئے، عبداللہ بن عمر بن العاص کو دیکھا کہ اب لکھ نہیں رہے، کہا کیا بات ہے لکھتے نہیں؟ کہا یہ قریشیوں نے مجھے کہا ہے کہ رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، رسول اللہ بشر ہے، کبھی خوشی میں بولتے ہیں کبھی غصے میں بولتے ہیں، تو ہر چیز لکھ لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں میرا اور آپ کا عقیدہ، میرا اور آپ کا منہج، میرا اور آپ کا مسلک بیان کیا تھا، اکتب 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 فوالذی نفسی بیدی، یہاں پہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لکھا کر لکھا کر لکھا کر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، چاہے غصے میں ہو، چاہے خوشی میں ہو، چاہے غم میں ہو، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اور دکھ اور افسوس کی بات ہے، میں نے اور آپ نے حدیث کی حجیت کو، حدیث کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ آئیے اگر آپ نے حدیث کی عظمت کو سمجھنا ہے تو ایک صحابیہ، انصاری صحابیہ، اللہ اکبر، کیسے کیسے واقعات ہیں، اور یہ واقعات ایک دو چار نہیں ہیں، 100 سے زائد واقعات ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میں فلاں انصاری کی بیٹی سے نکاح کر رہا ہوں، میری بات چیت چل رہی ہے، نکاح ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مغیرہ کیا تو نے اس بچی کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا نہیں ہے، صرف اس کے حالات، سیرت، نیک عادات، حصلات کا پتہ چلا ہے، بڑی نیک عورت ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک نظر دیکھ لے، ایک نظر دیکھ لے، اور ساتھ میں ایک جملہ کہا برکت ہو جائے گی۔ یہاں سے بہت سے فقہی مسئلے بھی نکلتے ہیں کہ اسلام میں عورت کے چہرے کا پردہ ہے۔ وجہ یہ حدیث سب سے بڑی دلیل ہے، اور قرآن کی دیگر آیات بھی ہیں دلیل، لیکن یہ کیسے دلیل ہے؟ یہاں پہ مغیرہ بن شعبہ کو کیا دیکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ چہرہ دیکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پہلے پردے میں تھا تو دیکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کوئی براہنا یا ننگا دیکھنے کا حکم نہیں دیا جا رہا۔ دیکھ لے کہ نظر کیا؟ چہرہ۔ اب وہ رسول اللہ کا پیغام لے کے گئے ہیں اور انصاری کے گھر کی دستک دی ہے۔ انصاری کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، اس نے اندر بٹھایا، وہ عورت وہ بچی بھی نقاب کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے پیغام دیا ہے کہ ایک نظر بچی کو دیکھ لوں۔ انصاری غیرت والے، انصاری حمیت والے، انصاری جرت والے، انصاری عزت والے، انصاری کا چہرہ سرخ ہونا شروع ہو گیا کہ یہ میری بیٹی کا چہرہ دیکھے گا، اور رسول اللہ کے ساتھ اس بات کو منسوب کر رہا ہے۔ بچی نے باپ کے بدلتے ہوئے تیوروں کو دیکھا، سمجھ گئی، بانپ گئی کہ باپ غصے میں آ چکا ہے۔ کہا اے مغیرہ مجھے بتلائیے یہ رسول اللہ کا حکم ہے تو میں اپنا نقاب نیچے کر دیتی ہوں، اگر یہ رسول اللہ کا حکم نہیں ہے آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں تو یہاں سے دفع ہو جائیے۔ اتنی غیرت والی، اتنی عزت والی بیٹی ہے۔ مغیرہ نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ کا حکم ہے۔ بچی نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا۔ مغیرہ نے کہا مجھے رشتہ پسند ہے، اور پھر خود بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے دیکھنے کی جو برکت کی دعا کی تھی، مدینہ میں 60 برس اس کے ساتھ میرا رشتہ رہا، ہمارے سے زیادہ بابرکت جوڑا کوئی نہیں تھا۔ حدیث کو میں نے اور آپ نے کیا سمجھا؟ کچھ بھی نہیں سمجھا جو صحابہ نے سمجھا۔ اگر آپ قرآن پاک کی ایک آیت کے اوپر غور کریں، جو لوگ کہتے ہیں یہ جی بھابی جی ہے آیت پڑھتے ہیں جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر تھوڑی سی جی اللہ تعالیٰ نے سختی کی ہے، اللہ کی قسم یہ فہم باطل ہے۔ یہ رسول اللہ کے اوپر سختی کی آیت نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ نے سمجھانا مطلوب اور مقصود تھا۔ وہ کیا ہے؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ یہ آیت ہے، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے پیارے حبیب اگر آپ ہم پہ ایک جھوٹ بھی باندھیں، آپ دین میں ایک مسئلہ بھی اپنی طرف سے بیان کریں، آپ شریعت میں ایک قانون بھی اپنی طرف سے داخل کریں، ہم آپ کی شہرگ حیات کو تن سے جدا کر دیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ دیکھیں جی رسول اللہ کو اللہ نے ڈانٹا ہے، یہ رسول اللہ کو نہیں ڈانٹا، یہ مجھے اور تجھے ڈانٹا ہے۔ بدبخت آدمی، بدبخت انسان، اے گمراہ جاہل، انکار حدیث کے کلمے پڑھنے والے غامدی، رسول اللہ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک جملہ بھی اگر دین میں اپنی طرف سے ڈالتے تو شہرگ حیات کو تن سے جدا کر دیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے پوری زندگی کے اندر دین کے اندر ایک بات بھی اپنی مرضی سے نہیں کی ہے، جب بھی کیا اللہ کی مرضی سے کی ہے، اور جب بھی کیا اللہ نے اس کے لیے تائید کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی توثیق کی ہے۔ ایک واقعات متعدد ہیں، وقت تیزی سے گزرا، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مقداد ہیں، زبیر ہیں، علی ہیں، جرنیل صحابہ، جرنیل تینوں صحابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہاں جاؤ، وہاں روضۃ خاخن میں پہنچو گے تو وہاں پہ ایک عورت ہوگی معاہا کتاب، اس کے پاس ایک پرچی ہوگی، ایک رکا ہوگا، وہ لے آنا۔ آپ انطلقوا حتی تأتوا فی روضۃ خاخن، چلو نکلو یہاں تک کہ روضہ خاخ نامی وادی میں آپ پہنچو، خاخ وادی کا نام ہے، تو وہاں پہ ایک عورت ہوگی، اس کے پاس ایک رسالہ ہوگا، وہ وصول کر لینا۔ یہ تینوں جرنیل صحابہ گئے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عورت بھی کھڑی ہے، اونٹ بھی کھڑا ہے، جو رسول اللہ نے بتایا ہر چیز موجود ہے۔ تلاشی لی، اچھی طرح سامان کی، اچھی طرح اونٹ کے کجاوے کو ٹٹولا، عورت کی تلاشی دی، رکا نہ ملا۔ عورت کہنے لگی کہ آپ کو جس نے اطلاع دی ہے نا وہ اطلاع غلط ہے، میرے پاس کوئی رکا نہیں۔ اب یہاں پہ ان صحابہ کا عقیدہ منہج سمجھ لیجئے، اور آج کے نام نہاد فلسفی سکالرز اور سکالرز آف ڈالرز اور دین کے علماء کا فلسفہ بھی سمجھ لیجئے۔ ان کا مفہوم یہ ہے، تحقیق تو کہتی ہے
کہ تیرے پاس رکا نہیں ہے، تفتیش تو کہتی ہے تیرے پاس رکا نہیں ہے، تحقیق، تفتیش، سائنس، عقل، منطق، ہر چیز کہتی ہے تیرے پاس رکا نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان کہتا ہے رکا تیرے پاس ہے، کیونکہ ہمیں جس نے خبر دی ہے اس کو آسمان والا خبر دیتا ہے۔ وہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے کہ تو ہمیں واپس بیچ دے گی اور تو سمجھے گی کہ کسی کی اطلاع غلط ہو گئی۔ لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، تجھے ہم کہتے ہیں نکال دے رکا ورنہ ننگا کر کے تیری تلاشی ہوگی، اور اللہ کی قسم اگر اس کو برہنہ کر کے بھی تلاشی لی جاتی رکا نہ ملتا۔ کیوں؟ اس عورت نے چھپائے ہی بڑی طریقے کے ساتھ اپنے بالوں کی چٹیاں میں تہ لگا کے تھا، لیکن عورت سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، ان کا ایمان کہتا ہے رکا میرے پاس ہے، یہ رکا لے کے ہی جائیں گے۔ وہ رکا کیا تھا کیا نہیں تھا یہ ایک الگ بحث ہے حاتب بن ابی بلتہ کی، آپ علماء سے سنیں گے۔ تو میرے بھائیو، عقیدہ کیا ہے، منہج کیا ہے، دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جو رسول اللہ کی زبان سے نکل جائے اور اس کے بعد پھر چو چراں دل میں تنگی محسوس کرنا، یہ بھی کوئی ایمانداری کی اور سلیقے کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع کے اوپر کھڑے ہیں، حج کے موقع کے اوپر، اور ایک صحابی آ کے پوچھتا ہے آفی کلی آمین یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ یہ سوال پیدا ہو گیا کہ مسلمان امت آپ اتنے اس کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ حج ہر سال فرض ہے۔ رسول اللہ نے اگنور کیا، پھر بعد میں بلایا، کہا یا اللہ بن امیہ کو بلاؤ آگے، اے یا اللہ آپ سوال پوچھتے تھے؟ کہا جی ہاں۔ کہا لو قلت نعم، اگر میں اس وقت کہہ دیتا جی ہاں، نون عین میم 3 حرف، جی ہاں، تو اللہ کی قسم میری امت کے اوپر ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا۔ یہ دین ہے کہ رسول اللہ کی زبان سے نکل جائے تو دین بن جاتا ہے، فرض بن جاتا ہے، ہر عمل، ہر قول، ہر فعل، ہر نشست، ہر برخاست رسول اللہ کی حجت قطعی ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ایسے بھی کر لو ویسے بھی کر لو، دین میں ایک حق ہوتا ہے ایک باطل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، ابھی آپ نے دین اور شریعت کے بارے میں تو چند گزارشات کو سنا کہ قول فیصل، حرف آخر اور فرق بین الناس صرف ایک ذات ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن انہ لقول فصل، یہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، اور محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ لیکن آج آپ سے چند دل کی باتیں بھی کرنی ہے۔ یہ عظیم الشان اجتماع جس کے تمام تر انتظامات کم پڑ گئے ہیں، میں جمعیت اہل حدیث اور اتحاد علماء گیلن ہٹار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس قدر وسیع انتظامات کے باوجود یہ مجمع اور یہ سارے کا سارا پنڈال تنگی دامہ کا شکوہ کر رہا ہے، لیکن اگر آپ یہاں سے کچھ لے کے نہ جائیں، کوئی بصیرت نہ لے کے جائیں، کوئی فہم نہ لے کے جائیں، تو یہ سمجھے وقت کا ضیاع ہے۔ پہلا ٹکڑا اہل حدیثوں سے بھی مجھے یہ شکوہ ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، مسجد کے اندر اہل حدیث بھی حدیث ماننی ہے، حدیث ماننی ہے۔ کیا رسول اللہ کا دین صرف مسجد کے لیے آیا کہ بازار کے لیے بھی آیا ہے؟ صرف مسجد کے لیے آیا کہ سیاست کے لیے بھی آیا ہے؟ صرف مسجد کے لیے آیا کہ ریاست کے لیے بھی آیا ہے؟ عجیب بات ہے جی، ممبر رسول کے اندر کون ڈیوٹی دے رہا ہے؟ مولوی۔ حدیث کون پڑھا رہا ہے؟ جی علماء۔ قرآن کون پڑھا رہے ہیں؟ جی علماء۔ جو ڈیوٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفویض کردہ وہ کون کر رہے ہیں؟ جی علماء۔ یہ سارے کام کون کر رہے ہیں؟ جی علماء۔ ووٹ کس کو دینا؟ چوروں کو۔ ووٹ کس کو دینا؟ لٹیروں کو۔ ووٹ کس کو دینا؟ جگیرداروں کو۔ ووٹ کس کو دینا؟ بے ایمانوں کو۔ یہ آپ کی حدیث سے محبت ہے؟ کیا علماء صرف ممبر رسول کے وارث ہیں کہ تخت رسول کے وارث بھی ہیں؟ آپ مجھے ایمانداری سے بتلائیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو تخت رسول، خلافت رسول کے اوپر کون بیٹھا تھا؟
सैयदना अबू बकर मुसल्ले के इमाम थे कि नहीं थे? जो मुसल्ले का इमाम वही रियासत का इमाम। उमर मुसल्ले का इमाम, रियासत का इमाम। उस्मान मुसल्ले का इमाम, रियासत का इमाम। अली मुसल्ले का इमाम, रियासत का इमाम। जब मुसल्ले और रियासत को अलग अलग कर दिया गया और लोगों के जहनों में ये फितना डाल दिया गया, यार सियासत मौलवी का काम नहीं है। सियासत किसका काम है? चोर का। सियासत किसका काम है? लुटेरे का। मौलवी का काम नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मैं फिर भी आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं कि मिंबर रसूल को आपने इस आलूदगी से बचाया हुआ है। कोई भी ज़ी शऊर बंदा, शुक्र है अल्लाह का, कम अज़ कम शुक्र तो अदा करना चाहिए कि कोई भी ज़ी शऊर बंदा मिंबर रसूल के ऊपर, मुसल्ला रसूल के ऊपर ज़ानी को नहीं देख सकता। पता लग जाए शराबी है, नहीं देख सकता, चोर है, डकैत है, नहीं देख सकता। लेकिन मेरी और आपकी गैरत तब कहाँ जाती है? जब तख्ते रसूल के ऊपर एक ज़ानी बैठा होता है, जब खिलाफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक शराबी बैठा होता है, तब मेरी और आपकी गैरत सो जाती है। ये क्या सोच और फिक्र है? अल्लाह की कसम, मैं और आप आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ना, आज हम इरादा करते हैं आज ये हमें शब तज़किया मनानी है। सारी रात अल्लाहु अल्लाहु के नारे लगाने, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह पढ़ना पढ़ना पढ़ना। पूरे आलम कुफर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह की कसम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप में से एक शख्स, मैं कहता हूं आज का ये 10,000 से जायद का इज्तिमा अगर इस बात का अहद कर ले कि हमने इकामत दीन के लिए खड़े होना है, जिस तरह मस्जिद में रसूलुल्लाह का दीन चलता है वैसे बाजारों में भी चलाना है, रियासत में भी चलाना है, सियासत में भी चलाना है, तो पूरी दुनिया का कुफर आपके सामने इकट्ठा हो जाएगा। वजह भी सुन लीजिए, वजह भी सुन लीजिए। वो लोग जानते हैं, मैं और आप नहीं जानते, कि इस्लाम जब भी आएगा मईशत बेहतर हो जाएगी, इस्लाम जब भी आएगा अमन आ जाएगा, इस्लाम जब भी आएगा जिना खत्म हो जाएगा। बताइए रसूलुल्लाह के मुआशरे के अंदर आप अहादीस उठाइए, मायदे असलमी खुद आए हैं कि उनके ऊपर 4 गवाह आए थे, खुद आए ना सजा दीजिए। शबीबा गामदिया खुद आई हैं, सजा दीजिए कि उनके ऊपर 4 गवाह आए थे। उस पूरे नबवी मुआशरे में एक मर्तबा भी जना का ऐसा जुर्म नहीं हुआ कि जिसके ऊपर 4 गवाह हों। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज आप सोशल मीडिया उठा लीजिए, एक एक गंदी वीडियो के नीचे 1-1 मिलियन, 2-2 मिलियन, 10-10 मिलियन के व्यूज़ हैं। ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है? जब भी इस्लाम आएगा, ये बात याद रखिए, पढ़े लिखे लोग भी और आम लोग भी, बड़ी आम फहम बात है, 2 हाइड्रोजन के एटम मिले, 1 ऑक्सीजन का एटम मिले, क्या बनता है? पानी, H2O। हमेशा क्या कोई बंदा ये दावा कर सकता है जी अब 2 हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे और ऑक्सीजन का एटम मिलेगा, पानी नहीं बनेगा? जो बंदा ये दावा करेगा उसको कहेंगे जाहिल है। तो अल्लाह की कसम, जो बंदा आज ये दावा करता है गामदी जैसा, या आप सरमायादाराना निज़ाम का जो परवुर्दा ये दावा करता है, वो जी इस्लाम 1400 साल पहले तो ठीक था, पहले ठीक था, अब आएगा तो वो तब्दीली नहीं आएगी। अल्लाह की कसम, इस्लाम दीन है, कुली है, कानून है। जब भी मुआशरे पे नाफिज होगा अमन आएगा, जब भी मुआशरे में नाफिज होगा ज़ना खत्म हो जाएगा, जब भी मुआशरे में नाफिज हो जाएगा मईशत मुस्तहकम हो जाएगी। इसी वजह से वो आपको ये लाने नहीं देना चाहते। लेकिन आज आपसे कहद लेना है कि यहाँ पे जमीयत अहले हदीस को बहाल हुए अभी 1.5 साल हुआ, पिछला इलेक्शन गुजरा, इलाकाई लोगों ने कहा हमें अपने अपने इलाकों में आज़ाद कीजिए, आज़ाद किया। यहाँ इस हल्के में एक सीट के ऊपर प्रोफेसर सैफुल्लाह कसूरी की जमीयत अहले हदीस ने हिमायत की, ऊपर वाली सीट के ऊपर अजीमुद्दीन लखवी साहब की हिमायत की। अल्लाह के फजलो करम से एक सीट जीत गए। प्रोफेसर सैफुल्लाह कसूरी ने भी अच्छे खासे वोट लिए। मलक अहमद खान की उस हल्के में जमीयत ने हिमायत की, वो जीत गए। मुख्तलिफ इलाकों में ये हिकमत अमली अप्लाई गई। लेकिन हम कब तक लोगों की मरहूने मिन्नत रहेंगे? अल्लाह की कसम, ये जितने सिर्फ आप बैठे हैं, आप अपने घरों के अगर वोट का जायजा लें तो जिस पलड़े में आप वजन डालेंगे वही पलड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये अहद करना होगा, वादा करना होगा कि जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की क़ियादत अगर प्रोफेसर सैफुल्लाह कसूरी को नामजद करेगी, आप सब वोट देंगे? हाथ उठाकर वादा कीजिए। अगर किसी और जमात के नुमाइंदे को नामजद करेगी, उसको वोट देंगे, तो फिर मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, दुख की बात ये मेरा भाई मुख्तार डोगर आपके इलाके का बैठा हुआ मेरे पास आया, मस्जिद के ऊपर बरेलवियों ने कब्जा कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अहले हदीस अक्सरियत के इलाकों में, जिला कसूर के अंदर दुख की बात है, आपको शर्म दिलाने के लिए कह रहा हूं, जिला कसूर जो अहले हदीस अक्सरियत इलाका है,
یہاں پہ 10 ایسی مساجد ہیں جو بند پڑی ہیں. کس نے کھلوانی ہے؟ کس نے کھلوانی ہے بتائیے؟ آپ نے اور میں نے مل کے کھلوانی ہے. اگر میں اس کاز کے لیے آپ کو آواز دوں میرے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ علماء اہل حدیث کے خلاف جو پرچے درد ہے کس نے خارج کروانے ہیں؟ ہم نے خارج کروانے ہیں, آپ نے خارج کروانے ہیں. یہ جو ہزاروں کا مجمع ہے, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, صرف آپ میرا ساتھ دینے کا ارادہ کر دیں, صرف جو یہاں پہ بیٹھے ہیں, صرف آپ میرا ساتھ دینے کا ارادہ کر دیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ضلع قصور کے اندر ایک اہل حدیث عالم ایسا نہیں ہوگا جس کے اوپر پرچہ درج ہوا ہو. ایک مسجد ایسی نہیں ہوگی جس کو کھلوا نہیں دیا جائے گا. لیکن اس کے لیے مجھے آپ کے ولولوں کی ضرورت ہے, آپ کے ہموں کی ضرورت ہے, آپ کے تنتنوں کی ضرورت ہے. کچھ ایسے بھی ہیں, اور میں کہنا نہیں چاہتا جمعہ کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن, اور افسوس بے شمار سہنہائے گفتنی خوف فساد حلق سے نہ گفتہ رہ گئی. بس یہی کہنا چاہتا ہوں, پرواز تو دونوں کی ہے. اس ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی ادا اور ہے, مجاہد کی ادا اور ہم اذانیں دیں گے. کون سی؟ مجاہدوں والی. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو ختم نبوت کے لیے ہمارا ساتھ دو گے, دفاع صحابہ کے لیے ہمارا ساتھ دو گے, فلسطین کاز کے لیے ہمارا ساتھ دو گے. اٹھ کے صفوں کو سیدھا کیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.